الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. کرن غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سرورہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات پیش کرنا اس دا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوران مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے خطابات اور 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتوں کی حکمت. سبحان اللہ. گاہ خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سب حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال کثیر علماء دا، محدثین دا، ائمہ عقائد دا اس گل تے متفق علیہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج شریف
حالت بیداری اور جسم دے نال اللہ رب العالمین نے کروائی۔ یہ اتنے ابن کثیر نے جڑا فیصلہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر وہ میں جناب دے سامنے پیش کر دینا۔ ابن کثیر آخدا ہے کہ معراج کی حدیث متواتر ہے۔ متواتر وہ حدیث ہوندی جس کا انکار نص قطعی دا انکار ہے اور وہ انکار بندے نو دارا اسلام تو خارج کر دینا۔ یعنی ابن کثیر دے الفاظ دس رہے کہ جڑا واقعہ معراج دا انکار کرے وہ دارا اسلام تو خارج۔ اگوں اس گل دے اتے دلیل دینے آکھدا ہے کہ یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب، حضرت مولا علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت مالک بن صصعہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عباس، حضرت شداد بن اوس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد الرحمن بن قرظہ، حضرت ابو حبہ، حضرت ابو لیلہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت حذیفہ، حضرت بریدہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو امامہ، حضرت سامورہ بن جندب، حضرت ابو الخمراء، حضرت صہیب رومی، حضرت ام ہانی، حضرت عائشہ اور اسماء وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان صحابہ کرام تو یہ روایت مروی ہے، روایت دے لہذا جدو ان راوی ہونے گل دے وہ گل درجہ تواتر تک پہنچ جاتی۔ اگوں یہ پھر خود اپنا جڑا فیصلہ ہے ابن کثیر آدھا ان میں سے بعض نے تو اسے مطول بیان کیا ہے یعنی تفصیل نہ، بعض نے مختصر، وہ ان میں بعض روایتیں سندن صحیح نہیں لیکن بالجملہ صحت کے ساتھ واقعہ معراج ثابت ہے اور مسلمان اجماعی طور پر اس کے قائل ہیں۔ ہاں بے شک زندیق اور ملحد لوگ اس کے منکر ہیں۔ یعنی ابن کثیر دے الفاظ دیکھو، آدھا واقعہ معراج دا جڑے انکار کرتے ہیں وہ زندیق بے دین ملحد جڑے اللہ تعالیٰ دے وجود دے منکر ہیں وہ اس دا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نورانی چراغ کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا گو کافروں کو برا لگے۔ یعنی ابن کثیر نے جڑا فیصلہ دیتا ہے وعدہ جڑے واقعہ معراج دا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایک تے وہ زندیق ہیں ملحد ہیں، دوسرا انہاں دی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی شان نو کسے طریقے ختم کیتا جائے۔ او ہزار کوششاں دے باوجود بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو گھٹا نہیں سکتے۔ وہ اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں بجھنا، ایک قیامت تک چمکدا ہی رہنا ہے۔ اس گل دی تشریح علامہ اقبال نے اپنے الفاظ کی تھی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ابن کثیر نے تمام روایات صحیح، حسن، ضعیف، منکر، من گھڑت جتنیاں بھی روایات اس حوالے نال موجود سن انہاں سارے نو نقل کیا، اگوں انہاں دا حکم بھی نال نال بیان کردا گیا ہے۔ اسے ابن کثیر نے
معراج شریف دے رات نو جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے جڑا براق سی حضور فرماندے جبرائیل نے او دے بنن واسطے ایک پتھر پیا سی او دے ول انگلی دا اشارہ کیتا ہے او دے سوراخ ہو گیا تے رسا پا کے براق نو اس پتھر نال بنیا گیا۔ ہن عجیب گل جڑی ابن کثیر نے نقل کیتی دلائل النبوت وچ امام بہقی نے بھی اس نو لکھیا ہے۔ ابن کثیر دا حوالہ میں تاں دے رہا کہ خارجی ٹولہ اینو بہت بندہ ہے، میں تاں پھر چونکہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری جن وہ متفقن علیہ مندن اسی ٹھڈو وہ بزرگوں نے دے سر تے چباؤنے ہیں۔ ہن جڑا فتوی لانا ہوئے پھر ابن کثیر تے لایا جے۔ ابن کثیر نے ایک عجیب روایت نقل کی تھی آدھا ہے کہ ابو سفیان مکے دے کافراں نو لے کے جدو شاہ ہراکل کل گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر ممکن طریقے نال انہیں برائی کرن دی کوشش کی ہے اس بادشاہ دے سامنے تے ادھروں حضور علیہ السلام نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ چ خط لکھ کے ہراکل نو بھیجیا جدے وچ دعوت اسلام سی۔ آدن حضرت دہیہ قلبی بھی وہ خط لے کے پہنچ گئے، وہ خط پڑھدا پیا سی تے ہن ابو سفیان کوشش کر رہا ہے کہ میں ایدہ ذہن جڑا ہے نا حضور دے خلاف کراں بادشاہ دا، انہیں ہر ممکن طریقے نال برائی کرن دی کوشش کیتی تے نال ہی ابو سفیان کہن لگا کہ ہراکل جس نبی نے ساڈے علاقے چ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تے جھوٹے ہون دی، یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ وہ رات ستا ہے مکے وچ تو صبح اٹھ کے سانو آکھدا ہے میں بیت المقدس اے تواڈی جڑی بیت المقدس مسجد اقصی ہے کیونکہ ہراکل دا وہ سارا علاقہ سی ایتھے وہ آدھا آ کے میں نماز پڑھی رات دے کچھ حصے وچ تے پھر میں آسمان دی سیر کر آیا ہجے ابو سفیان دے لفظ پورے نہیں ہوئے اس دربار وچ مسجد اقصی دا متولی پادری بیٹھا سی، انہیں کہا خبردار رک جا اے گل دی تصدیق میں کرنا کہ واقعی یہ گل صحیح۔ انہیں کہا ہراکل کہنے لگا تینوں کیویں پتہ؟ انہیں آخیا جی میری یہ عادت ہے کہ میں ہر روز مسجد اقصی دے سارے دروازے بند کر کے سونا، جس رات دی یہ گل پیا کرتا ہے اس دن میں پورا ٹل ماریا ہے، دروازے بند کتنے ایک دروازہ ایسا اڑیا ہے اساں بندے بلا کے زور لا کے کوشش کیتی ہے مجال ہے دروازہ اپنی جگہ تو ہلیا ہی نہیں، میں بڑے بڑے کاریگر سدن دروازہ بند نہیں ہویا، کاریگر مینوں کہن لگے یار چھاڑے نوں سویرے دیکھاں گے مسئلہ کی ہے۔ صبح جدوں میں اٹھ کے ویکھیا جڑا نال پتھر پیا سی او دے وچ سوراخ ہویا پیا انج لگدا ہی جویں کسے جانور بنیا ہے، مینوں اودوں ہی پتہ لگ گیا اے دروازہ راتی اللہ کسے نبی واسطے کھلا رہن دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ کیسی عجیب گل ہے، ہراکل دے دربار دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صداقت دی گواہی موجود ہے۔ اقبال ہے میں نہیں آکھیا سی نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد میات حاضرہ شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت آپ فرماندے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اگو ایک گل اور بھی اعلیٰ حضرت کر گئے کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، یہ صرف زبان سخت میں ہی نہیں استعمال کرتا میرے امام کر گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے؟
اتھے دالا دولا نہیں گلنیاں، او ذکر ہے جدے بارے رب قرآن چکھا ورفعنا لک ذکر رکھ، محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ ہون ابن کثیر نے مسجد اقصی دے وچ حضور دی او امامت، انبیاء دے نال ملاقاتاں، پھر کچھ نبیاں دا تقریر کرنا او نقل فرمایا ہے۔ اے روایت ویسے دلائل النبوت وچ بھی ہے، امام بہقی نے بھی لکھی، ابن کثیر نے بھی لکھی۔ ابن کثیر فرماندے نے کہ جدو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نو امامت کروائی، نماز تو بعد محفل کو سجائی گئی۔ اج سانو آدن مسجداں وچ محفل کرنا کتھوں لے آجے؟ میں کہا معراج دی رات تو لے آوے۔ حضرت ابن کثیر فرماندے نے جناب معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر محفل سجائی گئی، نبیاں دا مجمع وے، نبی تقریر کرن والے نے۔ سب تو پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ نے تقریر کردیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مینوں اے شان دیتی ہے، مینوں اپنا خلیل بنایا، بڑا بڑا ملک دیتا، میری امت ایسی فرما بردار بنائی کہ انہاں دی پیروی تے اقتدا کی جاتی ہے۔ اللہ نے مینوں اپنے جو بچا لیا، اس آپ نے میرے واسطے ٹھنڈک تے سلام دی والی بنا چھڈیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تقریر ختم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھلوتے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنیا فرمایا اللہ کی مہربانی ہے، انہیں میرے نال کلام کیتا، میرے دشمناں یعنی آلے فرعون کو ہلاک کر دیتا، بنی اسرائیل نے میرے ہتھوں نجات دیتی، میری امت میں ایک ایسی جماعت رکھی جڑی حق دی ہمیشہ حاضر رہی ہے، حق دے نال دی کرم میں نال رہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تقریر ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی دھرنا سنا بیان کی تھی، الحمدللہ اللہ میں عظیم شان وعزت دیتا، میرے واسطے زبور دا علم دیتا، میرے ہاتھ دے اندر لوہے نو نرم کر چھڈیا سی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام دا کہ لویا جن تو جنہ سخت نپدے سن انہوں ہاتھ نال مروڑ کے سیدھا کر دیں۔ یعنی یہ آپ دے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی، اسے گل دا شکر ادا کرنے حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مینوں یہ شان دیتی ہے کہ میرے ہاتھ دے اندر لوہے نو نرم فرما چھڈیا۔ اگوں آپ فرماندے نے پہاڑاں نو مسخر کیتا، پرندیاں نو مسخر کر دیتا جڑے میرے نال اللہ دی تسبیح کردے سن، مینوں حکمت والا تے پرزور کلام عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ثنا خوانی شروع کی تھی، الحمدللہ اللہ نے امامہ میرے تابع کیتا، شیاطین میرے فرمان دے متحد کیتا، بڑے بڑے محلات اور نقشے برتن وغیرہ بنا لیندے سن، اللہ مینوں جانوراں دی گفتگو سمجھن دا علم عطا فرمایا، ہر چیز وچ مینوں فضیلت دتی، انساناں تے جناں پرندیاں نے لشکر میرے متحد کر دتے، اپنے پاک مومن بندیاں تے مینوں فضیلت دتی، مینوں سلطنت دیتی ہے جڑی میرے بعد کسے نوں بھی عطا نہیں ہوئی۔ جڑا ہے نا سورۃ النمل اودے وچ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا ہے کہ یا اللہ مینوں ایسی بادشاہی دے جڑی میرے بعد، بولو تھوڑے میں ایتھے ایک نقطہ عرض کرنا ہے، میرے بعد نہیں پاک کدو آئے حضرت سلیمان تے کہہ رہے ہیں کہ مینوں وہ بادشاہی دے جڑی میرے بعد، حضور کے سارے دے سردار نہیں، موسیٰ حضرت سلیمان دے بھی حق ہے، تے پھر ہن اے کیویں حل کرانگے کس گل نوں؟
کہ حضرت سلیمان قرآن دا حکم ہے، قرآن دا بیان ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مینو او بادشاہی دے، او سلطنت دے جڑی میرے بعد کسے نو بھی نہ ملے۔ تے حضور تے آئین سب تو آخر تے یہ تو پھر کوئی بلے زندگی کے رزلٹ کٹ سکتا ہے نا بھی حضرت سلیمان دی شان حضور تو بھی زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے آخیا سی میرے بعد کسے نو بھی او شان نہ ملے، او سلطنت نہ ملے جڑی مینوں ملی ہے۔ تے پھر ساڈے علماء نے مسئلہ فرمایا کہ دعا تے غور کرو، انہاں فرمایا میرے بعد حضور بنے سب تو اول ہیں۔ انہاں فرمایا میرے بعد حضور تے سب تو اول ہیں، جدو سب تو اول ہیں تے ساریاں شاناں اللہ محبوب نو ادو عطا فرما چھڑیاں سن۔ ہن سنیو، آپ نے تقریر کردیاں فرمایا اللہ نے مینوں وہ سلطنت دتی جڑی میرے بعد کسے نو بھی، اور ایسی پاکیزگی عطا فرمائی جدا کوئی حساب نہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہ گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہاں تقریر کی تھی، اللہ دی حمد کرن تو بعد فرمایا اللہ مینوں اپنا کلمہ بنایا، میری مثال بند آدم ورگی ہے جن مٹی جو پیدا کر کے آکھیا ہو جا ہو گئے۔ اللہ مینوں کتاب و حکمت تورات انجیل سکھائی، مٹی دا پرندہ بناوندا سا، او دے وچ پھول ماردا سا، زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیندا سا، زندہ پرندہ بنا کے۔ نبی سب کچھ کر سکتے، ایک مرزا لانتی خبیث، ویسے حلالی خون ہوئے تینجی دی بک نہیں ماردا، کوئی رولا ضرور ہے۔ اس کتے اگلے دن بکواس کیتی ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں ڈک سکتا، اے کتی دے بچے اپنے آپ کو مسلمان آکھدے۔ ہن جیڑا کتی دا پتر اے بکواس پیا کرتا ہے وہ واجب القتل ہے یا نہیں؟ اینو میں پھلاں دے ہار پواواں؟ جڑے ساڈے نوجوان چور سندے نہیں جو بغیرت نو، انہاں نو شرم نہیں آئی کہ بکواس کس ہستی دے بارے پیا کردا ہے؟ اے کیڑی قرآن دی آیت ہے کہ رب آکھیا ہوئے نعوذ باللہ من ذالک نبی اپنا پیشاب نہیں ڈک سکتے؟ یا کیڑی حدیث وچ حضور نے گل فرمائی؟ اپنی بکواس اور خباثت نو لوگاں دے ذہناں وچ پا کے مصطفیٰ دی محبت کڈنا، اے یہودیاں دے ایجنٹاں دا کام ہو سکتا ہے، مسلماناں دا کام نہیں۔ مومن تے ہمیشہ ایو یاد ہے ساڈے نبی نو اللہ شان دتی ہے، جو چاہے ساڈا نبی کر سکتا ہے۔ بخاری کہہ رہی ہے، بخاری کہ نبی چاہے تے موت ڈک لیندا، اگر نہ بخاری چوے میں ذمہ دار۔ اور میں جڑا بخاری دا درس شروع کیتا ہے نا وہ حدیث آ جائے گی، وہ پھر میں تبصرہ کراں گا کہ نبی موت ڈکی ہے یا نہیں ڈکی۔ ہن اے تے جڑے سکالر ہیں نا بازار مارکیٹ وچ ڈڈو، انہاں یہود و نصارا دے اس ایجنڈے تے عمل کیتا ہے کہ جڑا انگریزاں پلان بنایا ہا کہ دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال آدھا انگریزاں منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں نو سوچ انگریزی دیو، اور یہ جڑا بھکھا بھی ہوئے تو لڑ جاندہ ہے۔ یہ کیڑی گل تے لڑدا ہے؟ اکھے نبی دی محبت اینو میدان چوں بھجن نہیں دیندی، اے جان دے چھڑدا ہے، میدان نہیں چھڑدا۔ اگر انہاں نو ہرانا چاہندے ہو تے انہاں دے نوجواناں دے سینیاں وچوں مصطفیٰ دی محبت کڈ دیو۔ اس محبت کڈن واسطے مرزے جیسے کتی دے پتر مارکیٹ دے اندر لانچ کیتے گئے، جنہاں نے اپنی بکواسات نال قرآن دی غلط تشریحات کیتیاں، من گھڑت روایات پیش کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرن دا ٹھیکہ لے رکھیا ہے۔ لیکن سونے تو جتنا مرضی تیل مار، حجے احمد رضا دے غلام موجود ہیں، تیری ایک ایک گل دی تیا پنچا کر کے تینوں اوتھے فل صاف لین دے وچ ٹھوکاں گے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال محمد دی شان قیامت تک چمکتی رہسی۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ طاقت تے شان دیتی میں کوڑیاں نو ٹھیک کر دیندا سا مردے اللہ دے اذن دے نال زندہ فرما دیندا سا اللہ مینوں زندہ آسمان تے اٹھایا صاف کر دیتا میری والدہ نو شیطان تو بچا لیا ساڈے وچ شیطان دا کوئی دخل نہیں آن دیتا ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد خصوصی خطاب رحمت للعالمین نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں کی تقریراں سنیاں اور میرے محبوب دے الفاظ کو سنی جنہاں نوں سن کے ابراہیم دی مسجد اقصی دے اگے وچ آکھیا سی ایناں گلاں کوئی مصطفیٰ ساڈے ساریاں تو ود گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا فرمائی حمد و ثنا کرن تو بعد فرمایا شکر ہے اس رب دی ذات دا جن مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا رحمت للعالمین دی شان عطا فرمائی اگوں میرے نبی فرمایا اپنی مخلوق واسطے ڈراون والا تے خوشخبری سناون والا بنا کے بھیجیا وے میرے اوتے قرآن نازل فرمایا جے دے وچ ہر چیز دا بیان ہے جے دے وچ مطلق ہے کوئی شے اللہ تے اتریا کے دے سینے تے اجے کو نبی تو علم پر رہ گیا میرے تے اللہ نے وہ قرآن نازل کیتا جے دے وچ ہر چیز دا بیان ہے ہن باقی نبیاں اپنی شان بیان کیتی ہے امت دی گل نہیں کیتی میرے محبوب نے اپنی شان بیان کرن تو بعد مسجد اقصی وچ بھی امت رہن نہیں دتی حضور فرمایا اللہ میرے تے او قرآن نازل کیتا جے دے وچ ہر چیز دا بیان ہے میری امت نو ساری امتاں تو افضل بنایا وے جڑی اوراں دے واسطے بھلائی واسطے بنائی گئی اینو بہترین امت بنایا ہے اے اول تے آخر دی امت بنایا وے میرا سینہ کھول دیتا میرے تو بوجھ دور کر دیتا میرے ذکر نو بلند کر دیتا میں شروع کرن والا میاں ختم کرن والا میاں شروع کرن والا میاں بے شروع بھی کائنات میرے تو ہوئی بولو 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 ہجے بھی آیات جڑے آتے نبی کا نور پہلے نہیں بنا ڈوب نہیں مرتے کسے گندے گٹرے چھے اور ابن کثیر ہی پڑھ لینا سی ابن کثیر نبی پاک دا خطبہ نقل کیتا ہے اور حضور بیان بھی عوام دے مجمع وچ نہیں کیتا نبیاں دے مجمع حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں یہ محفل میلاد تو ہو رہی ہے وچ مسجد اقصی دے تے معراج دی رات ہو رہی ہن دسو بے کدھر جائیے ہن حضور فرمایا اللہ مینوں شروع کرن والا بھی بنایا تے ختم ابتدا بھی کائنات دی میرے تو ہوئی تے اخیر بھی نبوت دی میرے تو ہوئی میرے تے نبوت دا دروازہ بندے میرے تو بعد ان کوئی نبی بولو 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 حضور تو بعد کوئی نبی نہ ذلی آ سکتا ہے نہ بروزی آ سکتا ہے مرزا قادیانی دجال جڑا سی نا اس خبیث نے نبوت دی تقسیم کی تھی اپنی مرضی نہ ادا ایک ذلی نبی ہوتا ہے ایک بروزی ذل کہتے ہیں عکس کو کہ میں حضور دا ذل بن کے آیا عکس بن کے آیا بروزی نبوت ختم ہے ذلی نبوت جاری اے بے غیرتی علی تشریح انگریزاں دے کہن تے کیتی تے لہذا جیڑا بھی باویں ذلی نبوت دا دعویٰ کرے تے باویں بروزی نبوت دا دعویٰ کرے مرتد واجب القتل ہے
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابو کسی بندے آخیا چاہ دلیل دے اننے چیو کافر ہو جائے، کیونکہ دلیل اس مسئلے میں مانگی جاتی ہے جس میں ابہام ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ آدھین کے ختم نبوت ابہام کوئی نہیں، سانو یقین ہے نبوت دا دروازہ مصطفیٰ دے بند، او دے تو دلیل منگنی جائز۔ یہ حضور علیہ السلام نے جدو تقریر ختم کر لئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہاں وجہ تو ہی مصطفیٰ ساڈے تو افضل بنایا گیا، سب سے اعلیٰ و اولا، کیا بولو، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، اے تسی مسجد اقصی دے اندر تقریراں جڑیاں ابن کثیر اور دیگر شیعت دے اماماں نے لکھیاں، ہن اگے جدو آسمان وال سفر شروع ہویا ہے، پہلا 7 آسمان ہیں، 7 آسماناں تے مختلف نبیاں نال ملاقات ہوئی۔ اچھا ہن سارے نبی تے تھے مسجد اقصی وچ موجود سن، پھر آسماناں تے ملاقات کیوں کرائی گئی؟ یہ میں سے پوری زندگی موضوع لا ہی آج رہے، توجہ اس پاسے آج گئی۔ ہن پھر سارے نبیاں دی نہیں کرائی، نبی چنے، چناؤ کر کے تے ملاقات کرائی گئی۔ پہلے آسمان تے حضرت بابے آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، اور نبی نال بھی تو ہو سکتی سی، صرف بابے آدم نال کیوں کرائی گئی؟ الروض الانف دے اندر امام نے ایدی حکمت لکھی، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، او فرماندے کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 7 آسماناں تے جڑی مختلف نبیاں نال ملاقات کروائی گئی، او اشارے کائے گئے کہ جو جو انہاں نبیاں نال ہونا سی، اللہ اپنے محبوب نو تیار کیتا ہے انہاں دے نال ملاقات کرا کے سونیا اے کام تیرے نال ہے۔ اے امام بدر الدین عینی نے انی گل لکھ کے اس نو ختم کر دیتا ہے۔ وہ فرماندے نے زیادہ میں دیتا گہرائی یا تفصیل نہیں جانا چاہتا، لیکن الروض الانف دا مؤلف انہیں پھر کیتا تدبر، غور و فکر امام عینی دے ایسے جملے نو لے کے، اللہ او فرماندے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیتا، مینوں پھر دی حکمتاں کچھ سمجھ آئیاں، انہوں نے پھر وہ اپنی کتاب الروض الانف دے اندر لکھیاں۔ پہلے آسمان تے ملاقات ہوئی ہے بابے، اچھا بول، کائنات انسانیت دے باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ ہن اے وچ حکمت کی سی؟ رب دسیا محبوب اے نال ملاقات کر، تسی آئے ہو حرم وچوں، مکے وچوں، میرے او بھی میرا حرم ہے، جنت بھی میرا حرم ہے، اے بھی میرے حرم جنت وچ رہندے سن۔ حرم انہوں آدم جتھے کافراں تے منافقاں دا داخلہ ممنوع ہوئے، انہوں حرم آکھ دے۔ ہن اے بھی میرے جنت حرم امن دے اندر رہندے سن۔ شیطان اپنی چالاں نال انہاں نوں جنت وچوں باہر کڈیا ہے، سونیا جی میں شیطان انہوں اپنیاں چالاں نال جنت وچوں باہر کڈیا ہے، میرے حرم وچوں باہر کڈایا ہے، کافر مکے دے اپنیاں چالاں نال تینوں میرے حرم مکے وچوں ہجرت کرن تے مجبور کر دے سی۔
اے حکمت سی بابے آدم نال ملاقات کرواون دی۔ اور مزے دی گل جدوں پہلے آسمان تے حضور گئے نا، ابن کثیر نے لکھیا ہے، وہ بھی میں سنا دینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پہلے آسمان تے گئے، دروازے تے دستک دیتی، پوچھا گیا کون؟ انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آیا۔ اگوں نہ دسیا، پوچھا بلائے گئے؟ جبرائیل نے فرمایا آسمان دا دروازہ کھولیا، حضور فرماندے نے یا میں پہلے آسمان داخل ہویا، مینوں آواز آئی ہے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو۔ میرے تے سلام پڑھیا جا رہے، میرے تے سلام پڑھیا جا رہا ہے۔ میں پوچھا جبرائیل سلام پڑھن والا کون ہے؟ انہاں فرمایا ہور کوئی نہیں، کائنات انسانیت دا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا السلام علیکہ یا اولو، اوے پہلے تیرے تے سلام ہوئے، السلام علیکہ یا آخرو، آخر تے نبوت دا سلسلہ ختم کرن والے تیرے تے سلام ہوئے۔ اج بندے سانو پوچھدے نے سلام کتھے لکھیا ہے، اور میں کیا حلالی پتر پیواں دی مخالفت نہیں کردے ہوندے۔ حلالی بولو 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 بولو، بابا آدم سارے انساناں دا باپ ہے یا نہیں؟ ہن باپ پڑھے پہلے آسمان تے سلام، اے سانو مسیح تے نہ پڑھن دے، اے مڑ حلالی بنے حرامی نہ بنے۔ ہن مینوں اس گل دی اج تک سمجھ نہیں آئی درود و سلام کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ مسئلہ ایو رہ گیا ہے، پورے جہان وچ مسئلہ ایو رہ گیا، ہن ختم کتھے لکھیا ہے؟ تے درود و سلام۔ یہ میں کہ جڑا تو ساری زندگی گزار رہے ہیں، تیری زندگی شریعت دے مطابق ٹوٹل ہے؟ وہ تو کدی نہیں پوچھیا بھی مولوی صاحب بینک وچ قرضہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو، تھوڑا جہا بولو، کی گل میں ایویں بیٹھا ہوں؟ میں تے اگلیاں دی تاراں تے ہاتھ رکھ بننا، سانو کوئی دال آوے تے وہ موڑوں اللہ سمجھاوے۔ اساں ہر بندے دی آخری حد نو جاننے ہاں، شاید کوئی سمجھے۔ اوے میں کیا تو نبی تے درود و سلام پوچھنے تینوں شرم نہ آئی کہ تیری زندگی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہے؟ اے گل او کرے جدی شریعت دے مطابق، مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ایک کے کمل ہوئے، جنہ دی ساری زندگی نبی دی شریعت دے مطابق گزری ہے، او بابے فرید رنگے درود و سلام پڑھتے رہن، کتیاں طرح دلیلاں نہیں منگتے رہے۔ دلیل نہ منگتے ہو، جیڑا گستاخ ہوئے نا دلیل دی لوڑ نہیں ہوتی، لتراں دی لوڑ ہوتی۔ گستاخ نو میں دلیل دوں، تو آکھے نبی تے سلام پڑھنا جائز نہیں، جے نبی تے پڑھنا جائز نہیں تے تیرے تے پڑھنا جائز ہے؟ تیرے شرم نہیں آئی؟ بابا آدم پہلے آسمان تے پیا پڑھدا ہے السلام علیکہ یا اولو، اور قرآن آدھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میرے نبی اتے فرشتے ملائکہ بھی درود و سلام پڑھ دل۔ او ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھو۔ اللہ کلے درود دی گل نہیں کیتی، نال سلام بھی نہیں کیتی۔ اور میں نے لیا قرآن اٹھا کے درود و سلام اتے کوئی وقت رب رکھیا ہوئے بھی اس ٹائم پڑھنے، رب رکھیا ملاکھیا مطلق صلو علیہ وسلموا، اور ایمان والے پڑھو درود و سلام پڑھو پڑھو، اے نہیں آکھیا صبح پڑھو، دوپہرے پڑھو، اذان تو بعد پڑھو یا پہلے پڑھو، رب آدھا پڑھو صحیح جدوں مرضی پڑھو۔
اذان تو پہلے پڑھو موڑ بھی بولو 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 اذان تو بعد پڑھو رب وقت نہیں رکھا اذان سے پہلے پڑھنا کہاں لکھا ہے میں کہ ساڈے مقدر وچ بولو 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 کتنے لکھا ہے میں کہ ساڈے مقدر وچ اور سانو رب آخیا نا کیونکہ رب آخیا ایمان والے سلام پڑھن لگے نہ آخیا ہے کہ بے ایمان آخیا ہے لڑیا نہ کرو جنازہ نہ کتنے لکھا انہیں تیری گل نہیں رہی رب آخیا ایمان والے جہاں ایمان والا ہے وہ دن رات پڑھ سی انہوں پڑھن واسطے دلیل نہیں چاہیے محمد کی محبت چاہیے تکبیر رسالت تحقیق غوثیہ حق اہل سنت جے دی شفاعت ساڈے کم آنی جن سانو قبر چ بچاونا ہے اسی او دے اوتے سلام پڑھوا دلیلاں منگیے پرم مر اسی تے پڑھاں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ کیا بولو مصطفیٰ جان رحمت پہ اسی تے پڑھنا ہے درود اذان تو پہلے بھی پڑھنا ہے بولو 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 سانو تیرے کولو فتوے لین دی لوڑ اپنا دین چوک تے نکل بے شک سبحان اللہ ایڈا تو تحقیقی سبحان اللہ درود و سلام کے کتنے لکھے ہیں میں کہ قرآن لکھیا پڑھیا نہیں ہوں نہیں اذان تو پہلے کہ نہیں پڑھیا کسی میں کہہ رہی ابو داؤد شریف دی حدیث ہے پر توانو مجبوری یہ ہے بھی توانو صرف کتاباں دے بندے نہ دسے نہ حدیثاں کوئی نہیں سنائیں ابو داؤد دی حدیث میں دکھاواں گا حضرت بلال حبشی اذان پڑھن تو پہلے نبی دے پورے قبیلے واسطے دعا منگدے ہوندے سن سلام کیے سلام کیے بولو بولو اذان تو پہلے حضرت بلال حبشی دعا منگدے سن سارے قریش واسطے پھر اذان شروع کر دے سن حضور تے نہیں آکھیا بھی یہ تو کی طریقہ شروع کر دے یہ اذان سیدھی سیدھی شروع کر ویسے یار میں اللہ تعالیٰ تو معافی مانگ کے گل کرنا ساڈے پرانے بندے چنگے ہیں ایک بی بی 90 سال دی عمر تو میں کو کم گیا سا ادھر تے ادھروں ایک اس پارٹی دی مسجد آئی تو انہاں اذان شروع کر دیتی او سیدھے جو اللہ اکبر شروع ہے تو مینوں آدھی ہے میں مولوی صاحب ایک صلاۃ تو بغیر اذان کی میں گھونی مونی جی نہیں لگدی میں آ گیا آ بی بی سارے تو چنگی یعنی ایمان دی گل ہے نا گل تے ایمان دی ہے ہن ہے بھاویں ان پڑھ سی ہے بھاویں ایک مولوی 2 نمبر بن کے رلیا وتے جتھے دل کرے ختم پڑھ چھڈے ایک بابا وچ ان پڑھ بیٹھا تے او ماں کان محمد علی ایت جان کے چھڈ جاوے مولوی او جدوں چھڈ جاوے تے او ایک بابا بیٹھا اس کہ ختم پورا ہوئی ہی نہیں اکھے کیوں کہ آیا تا پڑھی کئی میں آگیا پتر ساڈے ان پڑھ چنگے ہاں تواڈے پڑھے لکھے نالوں ساڈے ان پڑھ کروڑ درجے چنگے ہاں او نبی دی محبت واسطے دلیلاں نہیں سن منگدے او دل بس یار دے نام تے جان بھی دینی پئی تے دے چلیے انج دا ایمان پیدا کر ان پڑھ رہ جا قسم خدا دی ان ایک لفظ نہ پڑھی مصطفیٰ دا باغی نہ بنی اگر قبر جان جائے نا کسی مولوی تیرے کم نہیں ہونا قبر وچوں نہیں ہونا ہی جے دے بارے سوال ہونا ہے اے دے بارے دس جے دے سلام پڑھتا جاسے تے آکشے سوڑے میں تے ساری زندگی ہے تے اتے سلام پڑھتا آیا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا
عزیزان ایمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی. میرے رب کائنات نے دسیا محبوبہ جنہیں بابے آدم نے شیطان چالا نال اپنی نال میرے حرم جنت وچوں کڈایا تیری قوم ہن تیرے نال چالا چلے گی تینوں حرم مکہ چھڈن تے مجبور کرے گی ہجرت کرے گیا. ہن رب کائنات نے محبوب نو ہجرت معراج تو آ کے کرنی پئی ہے. اشارہ بابے آدم نال ملاقات کروا کے رب پہلے مصطفیٰ نو دے دیا. اللہ فرماندے نے پھر میں آگاہ ٹریا دوسرے آسمان تے گیا وا اوتھے دو نبیاں نال میری ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے یحییٰ علیہ السلام نال. اور امام سہیلی روض القلوب دے اندر فرماندے نے انہاں دوواں نبیاں نال ملاقات کیوں کروائی؟ انہاں دوواں نبیاں دے دشمن یہودی سن حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نو یہودیاں شہید کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کرن دے در پے سن. اللہ رب العالمین زندہ آسمان تے اٹھا لیا. رب کائنات نے دوواں نبیاں نال ملاقات کروا کے مصطفیٰ نو اشارہ دیتا ہے سونیا جب مدینے پہنچے گا سب تو پہلا ٹاکرا تیرا یہودیاں نال ہونا. جڑے انہاں دے دشمن سن او تیرے سامنے بھی آؤں گے. وہ گل ہوئی جدو حضور مدینے سب تو پہلا ٹاکرا ہی یہودیاں نال ہویا تے انہاں پھر ہر کوشش کیتی لانتیاں حتیٰ کہ نبی پاک نو کہن لگے جی ساڈے کول آؤ اساں تہاڈے نال کسے مسئلے تے گل کرنی. اوتھے لیا کے حضور جو تشریف لے کے تے دیوار تے سائے دے نال بہا دیتا. ایک بندے نو آکھیا پتھر لے کے تے انہاں دے سر وچ مار. اجے او پتھر لے کے اوتے چڑھیا تے جبرائیل آ گیا کہ سونے پیچھے ہٹ جاؤ. انہی دن حضور پیچھے ہٹن تے پتھر ڈگ پیا. پھر ایک عورت نے حضور نو زہر دیتا ہے یہودن نے کئی صحابہ سالن کھا کے شہید ہو گئے. نبی پاک نے 2 لقمے کھا لے سن تیسری واری بوٹی بول پئی آدھی سونیا مینوں نہ کھانی میرے وچ ظاہر ہے. یہ سارے کارستانیاں یہودیاں نے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال تے حضور دی ذات نال اج تک یہودیاں دا بغض ختم نہیں ہویا. اے غزہ تے 80 لاکھ یہودی ہیں پوری دنیا دے. کنے 80 لاکھ تے مسلمان کنے 2 ارب 2 مسلمان کنے تے یہودی مریا کون ہے 2 ارب 80 لاکھ تو جتیاں کھا کے بیٹھے. سارے دا سردار مکے سے دین چلا دلیل بندے دین دین مکے میں تو میلاد نہیں ہوتا. میں کہ دین دے جو تھم ہیں مسلمان غزہ بیت المقدس سارا گیا وہ کدے گئے سن سردار عرب والے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب. اچھا بولو سبحان اللہ. ایک قمر جلالوی دا شعر ہے انہیں ان عرب والے نے کرتوت دیکھے نا تے بول پہ آدھا پڑھتا ہوں خالق کی پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. کمائی کعبے دی تے لگدی کتھے پئی ہے عرب دے گنڈیاں دی عیاشیاں. عزیزاں نے مانو ہن 80 لاکھ یہودی 2 ارب مسلمانوں نے تگڑی دا ناچ نچائی کھڑے. اساں اپنے دین تو سبق جو حاصل نہ کیتا. جڑے تیرے نبی دے وفادار نہیں اور تیرے میرے وفادار کتوں ہو سکتے ہیں. 70 نبیاں نو انہاں شہید کیتا ہے. ایڈی بدبخت قوم لعنتی 70 نبیاں دا قتل اس یہودی قوم دے کھاتے وچ. انہاں واسطے رب منو سلوا بھی اتاریا سی. ایسے تکبر تے غرور وچ مارے گئے.
تا کر کے قرآن آدھا ہے یہودی یہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہمیں جہنم نہیں جلائے گی الا ایام معدودہ، اساں جہنم جے گئے بھی تے ہمیں گنتی دے چند دن جاواں گے تے باہر۔ رب آکھیا ایڈے نا تینگڑو تانوں نکلن دینا ہی نہیں، نکلن ہن دو عرب مسلمان ہو کے اگر ابابیلوں کا انتظار کرے کہ آسمان سے مدد آئے تو پھر ایک بر ہے تو وہ پروفیسر، لیکن بات اس نے بڑی اعلیٰ کی، آدھا دو عرب مسلمانوں فلسطین اجڑ گیا، کشمیر برباد ہو گیا، تسا اللہ دی مدد اڑیک دے پے ہو۔ اگر اج ابابیل کنکریاں لے کے آوے وہ یہودیاں نو نہیں مارن گے، ساڈے سراں وچ مارن گے۔ ایڈے بے غیرت ہو گئے ہو تسا سارے آپ دے ہتھی مروا کے بیٹھے ہو، اڑیک دے پے اللہ دی مدد آوے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو۔ علامہ اقبال کیا ہی تھے تو وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو۔ اقبال سن وادا ہوئے جڑے فتح کر گئے نا سارے وہ تواڈے پیو دادے سن، تسی اپنی دسو کی ہو، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو۔ انج بڑے سست ہو کے بیٹھے اتوں ہی آوے، انج اتوں اور اسی تے یہودیاں دے ایڈے عاشقاں بچہ مسلمان دا پڑھاون والا مسلمان، لیکن نصاب تعلیم وہ چل رہا ہے جڑا یہودی دے وے، جڑا اتھوں پاس ہو کے آوے وہ ایتھے۔ تے جس قوم دے بچیاں دی یونیورسٹی وچ میوزک دیاں کلاساں تے ڈانس دیاں کلاساں لائیاں جاون، مسلمان بیٹی نو نچنا سکھایا جاوے، او کتی قوم لتراں دے قابل ہوندی ہے۔ مسلمان او غیرت مند او اپنی تے دور دی گل او کافر دی بیٹی دی نچن نہیں دیندا، جڑیاں اپنیاں نچوندے پھرن۔ شادی ہوے گھر وچ ابا وچ ڈلے پہ گئے ہو، اما وچ چاچا ماما سب، دھی نچدی پئی، نہ مامے نو غیرت آئی، نہ ابے نو آئی، نہ بھرا نو آئی۔ مڑ میں تے ہی آکھاں گا یا اللہ بمب سٹ اے سارے اڑائے رہن دے قابل ہی نہیں۔ یہ مسلمانی ہے۔ ساڈی بیٹی واسطے تے حکم ہے قرآن اچا نہ پڑھے، کی نہ پڑھے تاکہ وہ دی آواز گھروں باہر نہ جاوے، تے پرات دی تھاپ ہوے تے رنا گانے گاون تے سارا محلہ ویکھے مہندی نکل رہی ہے تے پلیٹاں چوک کے تے ٹول پون گلی دے وچ رونق بازار تے چھوڑ چھکر نکراں چوکر کھڑے ہون، شرم نہیں آئی؟ اس قوم نو مڑ اللہ دی مدد نہیں ہونی۔ مدد اسے قوم نو ہوندی ہے جنہاں دیاں بیٹیاں فاطمہ الزہرا وانگو ہون تے مرد مولا علی وانگے غیرت مند ہون۔ سبحان اللہ۔ عزیزاں نے مانون تیسرے آسمان تے، تیسرے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ اچھا تیسرے آسمان دے حضرت یوسف نال، انہیں دے وچ کی اشارہ سی؟ حضرت یوسف نو بھراواں کھوے سٹیا، تمت بکتے وکاندے مصر آئے، مصر آئے، پھر رب شان دیتی، ساریاں مشقتاں تو بعد تخت مصر تے بادشاہ بن کے بہ گئے۔ رب اشارہ کیتا محبوبہ تیرے نال مشکلاں ہون گیاں، لیکن جدوں مدینے جائیں گا اسلام دا غلبہ ہوے گا، اسلام دا غلبہ آوے گا۔ اور حضرت یوسف نال ملاقات کراون وچ حکمت کی، جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام تخت مصر تے بیٹھے بہائے سن، شرمندگی تو سر سٹ کے کھلو
کھلوتے سن پتہ نہیں اج ساڈے نال کی بنے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہ لا تثریب علیکم اليوم جاؤ اج تانوں سارے نوں معاف کر دتا ہے جدوں میرا نبی فتح مکہ کر کے مکے وچ داخل ہویا ہے کافر سارے سامنے کھڑے سن میرے نبی فرمایا میں اج اپنے بھرا یوسف والا جملہ بولاں گا لا تثریب علیکم اليوم جاؤ تانوں محمد معاف کر دتا اے تیسرے آسمان تے حضرت یوسف نال جڑی ملاقات ہوئی او مناسبت ایسی چوتھے آسمان تے حضرت ادریس نال ہوئی انہاں نوں اللہ قلم دا معجزہ دتا سی رب نے دسیا محبوبہ تینوں میں ایسی قلم دیواں گا تو خط جنوں لکھے گا نا تیرا خط پڑھدے ہی بادشاہ تے غلبہ آ جائے سبحان اللہ اور تاں کر کے جو ہراکل خط پڑھیا اودے متھے تے پسینہ سی ابو سفیان نے کہن تے مجبور ہو گیا انہیں کہ کلا خط پڑھ کے ڈریا بیٹھا ہے حضور دے قلم وچ رب انہاں روک رکھیا سبحان اللہ پنجویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی او دے وچ بھی مناسبت اے سی حکمت آئی رب کائنات نے فرمایا محبوبہ جی میں موسیٰ علیہ السلام دی برکت نال میں نبی قوم نو فرعون دے ظلم تو نجات دیتی تیری برکت نال تیری قوم نو حکمرانی عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر ملک شام تک غالب آیا سی حضور نو اشارہ دیتا گیا کہ تہاڈی حکومت بھی شام دے علاقے تک پھیل جاوے گی تا کر کے میرے پاک نبی فرماندے جس رات میں پیدا ہویا مخرج منی نور میری ماں دے کولوں ایک نور ظاہر ہویا ہے اس نور دی برکت نال مامنا فرماندی ہے میں ملک شام دے محلات ویکھے نہیں ملک شام وچ حکمران جدوں بنے تے کون بنے تھے پتہ جی حضرت امیر معاویہ بولو پہلا گورنر شام دا کون بنیا حضرت امیر معاویہ تے مڑ مطلق حکومت اللہ شام دی کینو دتی جدو حضرت امام حسن صلح کر لئی پھر حکومت حضرت ہن امیر معاویہ دی حکومت نو حضور دی حکومت قرار دیتا جا رہا ہے اے دا مطلب ہے معاویہ نبی دا صحابی سی کہاں کر کے تو نہ دی حکومت نو حضور دی حکومت قرار دیتا جا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات انہاں نال ملاقات کرواون دا مقصد اے سی کہ آخری انہاں نے کعبے دی رکھی سی تعمیر بنیاد کعبہ بنا کے تے لوگاں نو آکھے سی آؤ حج کرو لوگاں نو دعوت دتی سی تے حضور نے آخری جدو حج فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم دی دعوت سی کہ ساری دنیا 1.25 لاکھ مسلمان آخری خطبہ حجۃ الوداع تے کٹھے سن مصطفیٰ نو رب فرمایا جویں ان میرے ابراہیم نے وہ دعوت دیتی سی روحاں نو سونیا تینوں ایک کمال دیساں تو 1.25 لاکھ بندہ لے کے کعبے پہنچ جائیں اے حکمتاں سن انبیاء دے نال ملاقاتاں وچ اللہ ہور بھی ہزاراں کروڑاں حکمتاں ہون گیاں پر جنی امام سہیلی نے لکھیاں انہی میں عرض کیتیاں دعا کر اللہ عمل عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے آمین